الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد رمضان تیزی سے اپنی تکمیل کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اللہ کے حکم سے آج تیسرا جمعہ ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کی پرنور ساعتیں اپنی بساط کو لپیٹ رہی ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 186 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. لوگوں اس مسئلے کو سمجھو، یہ قاعدہ سمجھنے کا ہے کہ جب میرے بندے مجھے پکارتے ہیں تو اللہ کہتا ہے بے شک میں ان سے بالکل قریب ہو جاتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی بات بہت توجہ سے سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اب بندوں کو چاہیے کہ جب ان کا رب ان کی بات بہت توجہ سے سن رہا ہے تو اب ان کے لیے لازم یہ ہے کہ وہ بھی میری بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ مجھ پر پکا ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے. نمبر 1 ہدایت نام ہے ایمان لانے کا. جب تک ایمان نہیں لائیں گے ہدایت نہیں ملے گی.
نمبر 2، جب تک عمل صالحہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہدایت نہیں ملے گی. تو اعمال صالحہ کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے اس کو اسی طریقے پر اس منہج کے موافق قبول کیا جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی پر اسی طرح ایمان لایا جائے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے. تو انسان ہدایت مستقیمہ میں داخل ہوگا، اور اگر انسان یہ عمل نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی ہدایت مستقیمہ میں داخل نہیں ہوگا. لہذا ہدایت مستقیمہ میں داخل ہونے کا قریبی وقت یہ وہ رمضان ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی انتہائی قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی کو خوب پکارنا ہے. سنن ابی داؤد کتاب الوتر کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الدعاء ہی العبادہ. ہمارے ہاں اللہ کو پکارنے میں بہت کمی آ گئی، جبکہ دعا تو اصل عبادت ہوتی ہے. جب تک انسان اصل عبادت میں داخل نہ ہو اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اور نصرتوں میں داخل نہیں ہو سکتا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ بہت سے حضرات دعا میں اختلاف کرتے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دعا میں تو شرعاً کسی جگہ کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ ہاتھ اٹھانے یا نہ اٹھانے میں ہے. اختلاف دعا کرنے میں نہیں ہے، اللہ کو پکارنے میں نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کے پکارا جائے یا ہاتھ نہ اٹھا کے پکارا جائے، اختلاف صرف اس مسئلے میں ہے، اس کے سوا کوئی اختلاف نہیں. امت نے دعا کرنی چھوڑ دی، اللہ کو پکارنا ہی چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے آہوزاری کرنی ہی چھوڑ دی. اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ القوف آیت نمبر 16 میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے. پھر ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، تو ہم اسے خوب اچھی طرح واقف ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی خوب واقف ہے کہ ہم کب بہکتے ہیں اور کس کی وجہ سے بہکتے ہیں. وہ کون سے معاملات ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حکم عدولی ہم سے ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کو ہم سب ناراض کر بیٹھتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے خود کو شہرک سے بھی زیادہ قریب بتایا. اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کا علم ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ خوب خوب جاننے والا ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے حاجت روائی کی جائے. صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم. لوگوں تم اس اللہ کو پکارتے ہو جو یکتا ہے، سننے والا ہے، بہت قریب ہے. ایسے سمجھو کہ تمہارے ساتھ ساتھ جڑا ہوا ہے. تم اس اللہ کو پکارتے ہو، اس قدر وہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے. تو پھر تمہارے پکارنے میں یہ کمی کیوں ہے اور اللہ کو پکارنے میں تم میں شرم کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کو پکار کر اللہ کو راضی کر کے خوب اللہ کی نصرتوں کو اور اللہ کی برکات کو سمیٹنے کی ضرورت ہے. اسی لیے سورہ مومن آیت نمبر 60 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ رب العالمین فرماتا ہے تمہارا رب کہتا ہے نبی ان کو بتاؤ، اللہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کے جہنم میں داخل ہوں گے. ان کے پاس کوئی مداوع نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالی کو پکارنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے.
اللہ کے آگے سربت سجود ہو جانا چاہیے. وہی تو ہے جو نعمتوں کی برسات فرماتا ہے, وہی تو ہے جو خوشحالیاں عطا کرتا ہے, وہی تو ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری ہر حاجت اور ضرورت کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے. اسی لیے سورۃ الاعراف میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. تم اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور پوشیدہ طریقوں سے پکارا کرو, بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ سب کے سامنے روئیں تب بھی اللہ کو پسند ہے, آپ اکیلے میں روئیں تب بھی اللہ کو پسند ہے, آپ ہاتھ اٹھا کے مانگے تب بھی اللہ کو پسند ہے, آپ ہاتھ چھوڑ کے مانگے اللہ کو تب بھی پسند ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اپنے عجز کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کے آگے سربسجود ہو جائے, اللہ کے آگے اپنی حاجتوں کو پیش کر دے, اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لے, اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کر لے کہ انسان بڑا خطا کار ہے, اس سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. جب انسان اس کا اعادہ اور ارادہ کرتا ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی اس پر بخششوں کی اور رحمتوں کی برسات فرما دیتا ہے. اسی لیے سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا. ایمان والوں کی شان کیا ہے کہ ایمان والے اپنے رب کو خوف سے پکارتے ہیں اور امید سے پکارتے ہیں. خوف اس بات کا ہوتا ہے کہیں عبادتیں پامال نہ ہو جائیں, خوف اس بات کا ہوتا ہے کہیں جہنم کے اہل نہ بن جائیں, خوف اس بات کا ہوتا ہے کہیں میدان محشر میں پکڑے نہ جائیں, اور یقین اور امید اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی رحم فرما دے گا, اللہ کرم و نوازشات کی برسات فرما دے گا. صحیحین کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو جہنم سے نکالے گا جس کے اوپر جہنم میں داخل ہونا واجب ہو چکا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہے گا جاؤ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے تو لے کر آؤ, اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی. یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید لگائے گا, اللہ کو پکارے گا, اللہ سے التماس کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اپنے فلاں فلاں گناہ کو یاد کرتے ہو کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا. وہاں لوگ اڑ رہے ہوں گے, انکار کر رہے ہوں گے, یہ بندہ اڑے گا نہیں, یہ بندہ اقرار کرے گا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہوا تھا, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور میں پورا کا پورا غلط ہوں. یہ بالکل اپنے اندر عناد پیدا نہیں کرے گا, یہ تو اناب الیہ ہو جائے گا, اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس کے گناہ یاد کرائے گا, تو نے فلاں گناہ کیا تھا, فلاں کیا تھا, فلاں کیا تھا. یہ سارے گناہوں کا اقرار کرے گا اور کہے گا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے سارے کے سارے گناہ کیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اتنی ساری باتوں کا اقرار کیا, تجھے پتہ نہیں کہ اس کے بدلے میں جہنم میں جانا پڑے گا. یہ کہے گا اللہ مجھے آپ کی رحمت سے بہت امید ہے, مجھے امید ہے کہ آپ کی رحمت میرے گناہوں پہ غالب آ جائے گی اور آپ کی رحمت سے میں ان گناہوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کا مقام ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ بہت بڑا انعام ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کرے گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ سے خطاب کرے گا, یہ اللہ سے بات کرے گا. صحابہ نے پوچھا شاید اللہ کا شکریہ ادا کر رہے گا اور شاید کہ یہ اللہ کی پاکی بیان کرے گا. فرمایا نہ تو یہ شکریہ ادا کرے گا اور نہ یہ اللہ کی پاکی بیان کرے گا, یہ کہے گا اللہ آپ نے جو گناہ مجھے بتائے ہیں اس کے سوا میرے پاس اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں, میں نے یہ سب کچھ بھی کیا تھا, اس کو بھی مجھے نیکیوں سے تبدیل کیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا اور مسکرائے, فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی تبسم فرمائے گا اور اس کے ان خطاؤں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما کے اس کو جنت کا اہل بنا دے گا.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبۃ النصوح ہی نہ کرے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سے حکم بغاوت و عداوت کر لے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی مغفرت اور رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جب انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارتا ہو۔ سورہ یونس آیت نمبر 106 میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے یونس ابن متہ، لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتی ہے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر تم نے پھر بھی ایسا کیا تو یاد رکھو کہ تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے، اپنے ہاتھوں کو، اپنے گریبان کو، اپنے دامن کو کسی اور کے سامنے پھیلا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کبھی پسند نہیں کرے گا اور اس کو کبھی عطا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید آزمائشوں میں داخل کر دے گا۔ اسی لیے پکارنا ہے تو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا ہے، اور جو حاجت پیش کرنی ہے خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، جناب لقمان نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے پیارے شہزادوں، اس بات کو سمجھ لو کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یاد رکھنا اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 116 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ اس بات کو بالکل نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک بنایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا ہر ایک کو بخش دے گا جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو، جس کے لیے چاہے، جس کو چاہے معاف کرے گا، مشرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی اور ساتھی ٹھہرا دیا وہ بہت دور کی گمراہیوں میں داخل ہوا، اس کے لیے معافیوں کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، یہاں تک کہ وہ رجوع کرے، یہاں تک کہ وہ توبہ کرے، یہاں تک کہ وہ اصلاح کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو عقیدہ توحید کی بابرکت ساعتوں میں داخل کرے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہوگی۔ اسی لیے سورۃ النحل آیت نمبر 20 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جنہیں لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لوگ، ان کی کیا حیثیت ہے اور کیا مقام ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ، وہ معبودین باطلہ جنہیں اللہ کے سوا بلایا جاتا ہے، لا یخلقون شیئا، وہ ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، بھلا وہ کیا عطا کریں گے؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ سے مانگنے میں شرمانا بند کرو، اپنی حاجتوں کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کرو، اپنی باتوں کو اللہ سے کرو، اپنی گزارشات کو اللہ سے کرو، اپنی حاجتوں کو اللہ کے آگے بیان کر دو۔ وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو عطا کرنے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا، کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ہم سب کو اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ یہ رمضان کی بابرکت ساعتیں نکل جائیں گی، اگلا رمضان ملے نہ ملے، ہو نہ ہو، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے۔ اس رمضان اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 73 ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک مثال بیان کر رہا ہے، کان لگا کر ذرا غور سے اس بات کو سمجھ لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ سارے کے سارے مل جائیں، ایک مچھر بھی نہیں بنا سکتے۔
اگر یہ سارے مل جائیں تب بھی ایک مچھر نہیں بنا سکتے. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ایک مکھی باریک سے بھی زیادہ ہلکی شے ان کے معبودین سے چھین لے، لا يستنقذوه منه، یہ اسے اس سے بھی نہیں چھڑا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کیوں نہیں سمجھتے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور. اللہ سے مانگو، مضبوط ہے، عطا کرنے والا ہے، پتھروں کو پھاڑ کر روزی دینے والا ہے، تو تمہیں کیوں نہیں روزی دے گا؟ تمہاری حاجتیں کیوں نہیں پوری کرے گا؟ ساری کائنات کو اکیلی ذات، آسمان زمین کو چلانے والا ہے، تو تمہاری حاجتوں کو پورا کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا، شرط یہ ہے کہ اخلاص باللہ کے ساتھ، اعتماد کاملہ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگنے والے بن جاؤ. بس جتنا اللہ سبحانہ و تعالی سے طلب کیا جائے گا، جس قدر اللہ سبحانہ و تعالی کی خدمت میں اپنے مسئلوں کو پیش کیا جائے گا، اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالی رحمتوں کے دریچوں کو کشادہ فرما دے گا. صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک پکارتا ہو، تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا. یہ گلوں میں دھاگے باندھنا، من کے باندھنا، گھروں میں مختلف قسم کے تعویذات کا لٹکا لینا کہ یہ ہمیں بچائیں گے، تمہیں اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. اگر کوئی رحمت اور خیر عطا کرنے والا ہے تو خالص اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اگر تمہیں کوئی رحمت سے دور کرنے والا ہے اور آزمائش لینے والا ہے تو خالص اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے امید لگائیے، اللہ سے خیر کو طلب کیجئے. وہی اللہ ہے جو ہر چیز کو پورا کرنے والا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 88 اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ جتنا بھی عمل کرتے ہیں اللہ ان کے شرک کی وجہ سے ہر عمل کو ضائع کر دے گا، ہر عبادت کو تلف کر دے گا. آپ تو چند رکعتیں پڑھتے ہیں، مشرکین ہزار ہزار رکعتوں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں ان کی عبادت کا کوئی اثر نہیں. وہ جتنا بھی سر ٹکا لیں، جتنا بھی رو رہے گڑ گڑا لیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جرم اکبر کیا ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے، اور وہ ظلم یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کو گوارا نہیں ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ نے اصول بنایا ہے، حرام قرار دیا گیا ہے اس پر کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ اللہ کا اصول ہے. آپ سوچئے کہ آج ہمارے اندر کس قدر نوعیت پیدا ہے، ہمارے مسلمان کس قدر شرک کے اندر مبتلا ہیں، کس قدر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب سے بچا کر چاہتا ہے کہ آپ تعلیمات شریعہ پہ عمل کرنے والے بن جائیں. صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے من لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اللہ سے شرک کے حالت میں ملے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا. پھر کیسے اللہ کو راضی کریں، کیسے توبہ کریں، کن ناموں سے اللہ کو پکاریں؟ خود فرمایا سورہ اعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے اچھے نام ہیں، تم ان کو یاد کرو اور اس سے اللہ کو پکارا کرو، وہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے. اسماء الحسنہ کو یاد کر کے اللہ کو پکارا جائے، اللہ کا اسم اعظم اللہ سے اللہ کو پکارا جائے، رحمان اللہ کا اسم اعظم ہے، اس سے اللہ کو پکارا جائے، اللہ دعاؤں کو سنتا ہے. اسی لیے صحیح الامام ابن حبان اور مسند امام احمد میں صحیح درجے کی روایت ہے اسألوک بکل اسم هو لک، اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں آپ کو ہر اس نام سے پکارتا ہوں جو آپ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، بس آپ میری دعا سن لیجیے. اسی لیے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، کہہ دیجئے اللہ کو پکارو اللہ کے نام کے ساتھ یا رحمان کے نام کے ساتھ، تم جس بھی نام کے ساتھ پکارو گے یہ بہترین نام اسی اللہ کے ہیں، تم اللہ کو پکارا کرو، اللہ سے دعائیں کیا کرو.
یاد رکھیے اگر ہم اللہ سے نہیں پکاریں گے، اللہ سے دعا نہیں کریں گے، اللہ ہمیں غارت کر دے گا، ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے مانگیں گے، اللہ انہیں عطا کر دے گا۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ عطا کرے، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ اللہ تو پورے کائنات کو چلانے والا یکتا خالق ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے خزانوں کے انبار آپ کے اوپر بانٹے؟ ہمیں ضرورت ہے ایک ایک ذرے کی کہ ہم اس میں اللہ سے مدد طلب کریں۔ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے، آنکھوں میں شرم پیدا کیجئے، دل میں نرمی پیدا کیجئے، رونا سیکھیے اللہ کے سامنے، رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنانا سیکھیے، اس بات کا اظہار کیجئے، اللہ کو یقین دلائیے کہ اللہ میں آپ کے تابع ہوں، میں آپ کے سوا کسی سے نہیں پکارتا ہوں، تو انشاءاللہ ہاتھ بعد میں مکمل ہوں گے، دعا بعد میں تکمیل ہوگی اور دعا کی مقبولیت پہلے عطا ہوگی۔ اسی لیے دعا کے آداب اور قبولیت کیا ہے؟ سورۃ البینہ آیت نمبر 5 اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص رکھیں۔ جب اللہ کو پکارا جائے تو اخلاص کے ساتھ پکارا جائے، دنیا کے لیے نہ پکارا جائے، دنیا والوں کے لیے نہ پکارا جائے۔ یہاں دعا میں بھی دنیا کا عنصر ہے اور دنیا والوں کا عنصر ہے، تو یاد رکھو من عمل عملا لیرا الناس بہ فقد اشرک، جو عمل اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں دکھاوا ہو جائے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ کسی اور کو ملانے والا ہے۔ پھر دعا کا آغاز ہو اور ابتدا ہو تو اللہ کے نام کے ساتھ ہو، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے اسلوب سکھایا الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر کلام کا آغاز کس سے ہو؟ اللہ کی پاکی کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کی حمد کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سورہ فاطر میں سکھایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب انسان اس کے ساتھ دعا کرتا ہے تو عطا کی جاتی ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن اربعہ میں صحیح درجے کی روایت ہے، آ کے ہاتھ پھیلائے اور کہا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور مجھے دے دے اور کسی کو نہ دینا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بلایا کہ ادھر آؤ، یہ تم کیا مانگ رہے تھے؟ اس نے کہا جی میں اللہ سے مانگ رہا تھا اپنی حاجتوں، کیونکہ اللہ مجھے ضرورت ہے، مجھے دینا اور کسی کو نہیں دینا۔ یہ تو ہر وقت مانگتے رہتے ہیں، ان کو ہر وقت ملتا رہتا ہے، مجھے نہیں ملتا، خالص مجھے عطا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد حجرت واسعا، ارے اللہ کی وسعتوں والی چیز کو محدود کرتے ہو؟ اللہ سب کو دینے والا ہے، سب کے لیے مانگو۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی عطا میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں۔ محدود نہیں مانگو، کھل کے مانگو، سب کے لیے مانگو اور کھل کے مانگو، اللہ عطا کرتا ہے۔ کس طرح مانگو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حکم اتارا، سورہ نمل آیت نمبر 59 قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہ خیر عما یشرکون، کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں انہوں نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو یہاں سے اسلوب ٹھہرا کہ پہلے اللہ کی تسبیح ہوگی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہوگا اور اس کے بعد جو دعا کرنی ہے وہ دعا ہونی چاہیے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پہ سلام بھیجو، ان پر صلوات بھیجو، خوب سلام بھیجنا، یہ تمہارے لیے کفایت کرے گا۔ تو دعا کے آداب میں کیا چیز ہے کہ پہلے اللہ کی پاکی، پھر درود، پھر اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے وہ مانگا جائے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو کوئی اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ خالق ارض و سما سے مانگتے ہو، تم کیسے سوچ سکتے ہو تمہیں نہیں ملے گا؟ دعا میں یقین محکم ہونا چاہیے کہ ملے گا، ضرور ضرور ملے گا، اللہ کی شان ہے کہ وہ عطا کرتا ہے۔ مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ اللہ وہ خزانے کا مالک ہے جس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے، تمہیں مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، وہ اسلوب آنا چاہیے، وہ اخلاص ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھر بھر کے عطا کرے۔
خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ تمہیں مانگنا چاہیے. یدعون ربهم خوفا وطمعا، سورۃ السجدہ آیت نمبر 16، کہ وہ ایمان والے اللہ سے مانگتے ہیں خوف رکھتے ہوئے، طمع کرتے ہوئے، لالچ کرتے ہوئے، یقین محکم کرتے ہوئے کہ ہمیں تو اللہ ہی ہے جو دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا سیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا سیکھیے، اللہ کو خوب پکاریے، خوب پکاریے، اور اس رمضان اللہ کو خود سے راضی فرما لیجئے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دعا کے مانگنے کے اسلوب میں یہ اسلوب بھی داخل ہے کہ جب اللہ سے بخشش کا سوال کیا جائے تو اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پہ شرمسار ہوا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس بات پر یقین کیا جائے کہ اللہ مجھ سے خطا ہو گئی. ربنا اننا آمنا، اے اللہ بے شک ہم آپ پر ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. انسان جب تک یہ کلمات خیریہ نہیں کہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرتوں میں داخل نہیں ہوتا. لہذا انسان کو کیا چاہیے کہ انسان ہر سو، ہر لمحے، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ سے پکارتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک. سنن اربع میں ہے، پراگندہ بال والا، بال بکھرے ہوئے، مٹی آلود لہجے میں ہے، گرد آلود کیفیت میں ہے، بالکل دنیا کو چھوڑے ہوئے اپنے رب کو پکار رہا ہے. اور صحیح مسلم میں صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو پکار رہا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے وہ اپنے رب کو صدائے دیتا ہے، یا ربی اے میرے اللہ میری بات کو سن لیجئے. مگر اس کے اندر 5 صفات پائی گئی ہیں. پہلی صفت ومطعمہ حرام، جو کھانا کھا کے اللہ سے پکار لگا رہا ہے وہ کھانا حرام آمدنی کا تھا، یہ دعا کی قبولیت میں آڑے ہو گیا ہے. نمبر 2 ومشربہ حرام، جس مشروب کو یہ پیتا تھا، جس پانی کو، جس شربتوں کو یہ پیتا تھا، جو پینے کی چیزیں اس نے اختیار کی تھیں ان کی آمدنی حرام کی تھی. اب یہ اس کی دعا میں رکاوٹ بن گئے اور اس کی دعا کو قبول نہیں ہونے دے رہا ہے. جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے وَمَلْبَسُهُ حرام، یہ لباس حرام آمدنی کا تھا، یہ لباس اس کی دعا کو قبول نہیں ہونے دے رہا ہے. وَغُذِّ بِالْحَرام، فرمایا کہ اس کی جو نوعیت تھی اور اس کی جو خوراک تھی، وہ خوراک اللہ نے جن اسباب سے اس کو عطا کی وہ اسباب ناجائز تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، بتاؤ اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اللہ نے دل میں ایک انڈیکیٹر بٹھا دیا ہے، الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے، تمہیں بتاتا ہے کہ دیکھ تو حرام کھا کے اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ نہیں سنے گا. ہم اس کی بات کہاں سنتے ہیں؟ ہم اسے اپنے اشاروں پہ نچانا چاہتے ہیں، کہ اپنے دل کو خاموش کرانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کی نہیں سنیں گے. ہمارا دل بار بار تنبیہ کرتا ہے، دیکھو تمہارا یہ عمل غلط ہے، دیکھو تم اس میں غلط ہو، لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں. ہم تو اسے سمجھانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہم صحیح ہیں تو غلط ہے. نتیجہ یہ ہے کہ دعائیں تو لمبی لمبی گھنٹے ہو رہی ہیں، 2 گھنٹے کی ہو رہی ہیں، ٹانگیں شل ہو رہی ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، انسان کے جسم کا عضو تھک رہا ہے، مگر قبولیت زیرو ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے.
جو دعا نہیں کر رہا اللہ اس کی بھی نہیں سن رہا، جو گھنٹے گھنٹے مانگ رہا ہے اللہ اس کی بھی نہیں سن رہا. کیوں؟ نہ ان میں تقوی ہے نہ ان میں تقوی ہے. للہیت ختم ہو گئی، اللہ پہ اعتماد ختم ہو گیا، اور دنیا کی چاہتیں بڑھ گئیں، میں اور نفسانی خواہشات بڑھ گئیں. تو یاد رکھو جہاں اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز آئے گی اللہ اسے پاش پاش کر دے گا. وہ کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، اللہ اسے نہیں ٹکنے دے گا. لہذا یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دعائیں جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں وہ کیا ہے. سب سے پہلے صحیح بخاری میں ہے ان اللہ یغار وغیرت اللہ ان یاتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ. اللہ بہت غیرت مند ہے اور اللہ کو اس وقت غیرت آتی ہے جب آدمی ایسے کام کا ارتکاب کرے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اب حرام کام کر کے اللہ سے کہے میری دعا قبول کرو، اللہ کبھی دعا قبول نہیں کرے گا. نمبر 2، مسند امام احمد میں روایت ہے اپنی مرضی سے بلا وجہ قطع تعلقی کرنے والا، ذرا ذرا سی باتوں پہ قطع تعلقی کرنے والا، اللہ اس کی دعا بالکل نہیں سنے گا. اسی لیے فرمایا وصل الارحام، اپنے رشتے ناتوں کو نبھانے والے بنو. یہ کیا بات بات پہ منہ مسوڑ کے بیٹھ گئے؟ یہ کیا خاندانی انقطاع شروع کر دیا؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. رشتے ناتوں کو نبھاؤ، جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے ان کو لے کے چلو، ان کو نبھانے کی کوشش کرو. نمبر 3، لغویات اور بے فائدہ باتوں سے خود کو روکو. سورۃ المؤمنون والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی شان یہ ہے وہ بیہودہ گوئی نہیں کرتے. ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ میری بات سنو. وہاں اللہ ناراضگی کا اعلان کر رہا ہے اور یہاں رو رہے ہو کہ اللہ میری بات سنو. اللہ کو ناراض کرو گے تو اللہ اتنے آرام سے تو نہیں مانے گا. اللہ کو منانا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، رجوع کرنا پڑے گا، اپنے آپ کے اندر اصلاح پیدا کرنی پڑے گی. سورۃ الشورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ سے ایسا سوال نہ ہو جو اللہ کے شائع نشان نہیں. مثلا کہے اللہ مجھے اپنی جیسی بادشاہت عطا کر دے، اللہ کے لیے یہ شائع نشان نہیں، یہ بے ادبی ہے، گناہ کبیرہ ہے. ان چیزوں کو مانگنا جو انسان کی اوقات سے باہر ہے، انسان کا وہ سوال کرنا جو انسان کے لیے مناسب نہیں. انسان کو چاہیے سوچے سمجھے کہ وہ کس سے مانگ رہا ہے. ساری کائنات کے اکیلے مالک سے مانگ رہا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی جو شان ہے اس کے مطابق سوال کیا جائے. اسی لیے صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ کسی کے لیے بد دعاؤں کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے کہ اس نے مجھے ستایا میں اس کے لیے بد دعائیں شروع کر دوں. ظالم جب تک ظلم کی انتہا پہ نہ پہنچے اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بد دعا حق نہ ہو تو یہ بھی لعنت کی طرح واپس پلٹ جاتی ہے اور انسان کا کباڑہ کر دیتی ہے. لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. اپنے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو. ہر وقت یہ کہنا میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میرا نصیب ہی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری بد دعائیں ہیں. اللہ ان کو ناجائز قرار دیتا ہے. اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں نہ کیا کرو، اپنے مالوں کے لیے بد دعا نہ کیا کرو. کوئی گھڑی ایسی آنے والی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اگر انسان اللہ سے رجوع نہیں کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وہ دعا قبول کرے گا اور اس کا بیڑا پار ہونے کے بجائے بیڑا غرق ہو جائے گا. لہذا افضل ترین وقت کون سا ہے دعا کو کرنے کا؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ تمہاری بہت زیادہ سنتا ہے جب تم سجدے میں ہو. سجدے میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کیا کرو اور اللہ سبحانہ و تعالی سے پکارا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت زیادہ کرتے تھے جس کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک خاصمت وبک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم به منی لا الہ الا انت. صحیح بخاری کی روایت ہے یہ دعا بار بار کرتے تھے کہ اللہ آپ اگلی پچھلے اوپر نیچے ساری باتوں کو جاننے والے ہیں، اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف کریں. جب انسان اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کی تقدیر کے اندر تبدیلی پیدا فرماتا ہے اور اس کے لیے خیر کے دریچے کھول دیتا ہے.
اسی لیے دعا کرتے تھے اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. صحیح مسلم کی روایت ہے، اے اللہ آپ تو ہر ایک کے حالوں میں تبدیلی کرنے والے ہیں، ہمارے حالات میں بھی تبدیلی پیدا فرما دیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں آپ سے ہدایتوں کا سوال کرتا ہوں، پرہیزگاری کا سوال کرتا ہوں، پاک دامنیوں کا سوال کرتا ہوں، غنا کا سوال کرتا ہوں. مجھے اپنے غیب سے یہ سب کچھ عطا کرے تو اللہ تعالیٰ بھر بھر کے عطا کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے عجز کو ماننا چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مسلسل کہنا چاہیے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر اپنے رب کو جو ہم سے روٹ گیا ہے اسے راضی کرنے والوں میں شامل فرما لے. اور اس رمضان انشاءاللہ الرحمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے اس ماہ کو ماہ غفران مقرر فرما دے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے لیے درجے کو بلند فرما دے.